سارے جو ہے وہ پیریڈ کے اندر آپ نے ایک تو پین کلر بالکل بھی نہیں لینی. سیزنل فروٹس ویجیٹیبلز ہیں, اسی کے اندر آپ کے سارے مسئلوں کا حل ہے. ایک پاؤ اس کے اندر آپ جو ہے وہ سفید تل ڈالنے اور ایک پاؤ ہی اس کے اندر سن فلاورز. اگر آپ سٹارٹ سے لے کے اپنی اینڈ تک پریگنینسی میں رکھتے ہیں تو آپ کو وامٹس وغیرہ کے جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ بچہ گورا چٹا ہو, کہ بچے کا رنگ جو ہے وہ صاف ستھرا ہو, ڈلیوری کے بعد ماں کا چہرہ صحیح رہے. دونوں پرابلمز کو جو ہے وہ ٹریٹ کرنے کے لیے زعفران بیسٹ ہے. بات کرتے ہیں ایک نہایت اہم ٹاپک پر جس کو کہا جاتا ہے فرسٹ 3 months آف پریگنینسی, اور اس کو یہ بھی کہا جاتا ہے فرسٹ ٹرائمیسٹر. ناظرین, یہ جو مہینہ ہوتا ہے, یہ 3 مہینے بہت اہم ہے. 13 سے 14 ہفتوں کا یہ ابتدائی وقت ماں اور بچے کی صحت کے لیے انتہائی اہم ہے. غذا کے پوائنٹ آف ویو سے, نرشمنٹ کے حوالے سے کن چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے, اور اس دوران ماں کی جسمانی حالت بھی تبدیل ہوتی نظر آتی ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں بہت سی خواتین کو پریگنینسی کے دوران ضروری طبی اور غذائی سہولیات دستیاب نہیں ہوتی. ایک حالیہ ریسرچ کے مطابق ہر 50 منٹ میں ایک پاکستانی خاتون دوران حمل مختلف پیچیدگیوں کی وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہے. دیہی علاقوں میں جہاں پہلے سے صحت کی بنیادی سہولیات کا فقدان ہے, یہ صورتحال وہاں اور بھی زیادہ خراب ہے. اور ایک اور تحقیق میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ 70% حاملہ خواتین کی غذائی ضروریات پوری نہیں ہوتی, جس سے بچے کی نشو و نما اور ماں کی صحت دونوں ہی متاثر ہوتی ہے. فرسٹ ٹرائمیسٹر کے دوران خواتین کو کن چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے اور غذا میں کیا چیزیں لینی چاہیے, ان تمام پہلوؤں پر گفتگو کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ہربلسٹ نیر آپا. بہت شکریہ آپ کے وقت کا, ہمیشہ کی طرح آپ سے بات کرنا بڑا اچھا لگتا ہے, اور آج ہم نے بڑا اہم ٹاپک سلیکٹ کیا ہے تاکہ اس پہ آپ سے ذرا انفارمیشن حاصل کی جائے. یہ جو 3 مہینے ہیں ہر ماں کے لیے بڑے اہم بھی ہوتے ہیں, پریگنینسی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی, اس کی خود کی صحت کے لیے بھی, بچے کی صحت کے لیے بھی. تو کن چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے اور غذا میں کیا لینا چاہیے؟ ہاں جی, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ کوئی بیماری نہیں ہے, کوئی تکلیف نہیں ہے. میں نے دیکھا ہے کہ بچیاں گھبرا جاتی ہیں, یہاں پین ہو رہی ہے, طبیعت اس طرح کی ہو رہی ہے, کچھ کھانے کو دل نہیں کرتا. تو اس کے اندر جو ہے وہ سیلف میڈیکیشن, کوئی بھی پین, کیونکہ بچیوں کو عادت ہے کہ کوئی سر میں درد ہوئی, کہیں پہ پین ہوئی, پین کلر لے لیتی ہیں. تو اس سارے جو ہے وہ پیریڈ کے اندر آپ نے ایک تو پین کلر بالکل بھی نہیں لینی ڈاکٹر کی ایڈوائس کے بغیر, اور دوسرے نمبر پہ جو آپ کی سیزنل فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز ہیں, اسی کے اندر آپ کے سارے مسئلوں کا حل ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ سنتھیٹک فارم میں ہی جو ہے وہ وائٹامنز لیں, وہ بلکہ کئی دفعہ جو ہے وہ نقصان دیتے ہیں فائدہ دینے کی بجائے. اچھا, ہاں بالکل. تو جو سنتھیٹک فارم میں آپ کو پتہ ہے جو ایک آرگینک ایک نیچرل چیز ہے, وہ آپ جتنا بھی اگر کھا لیں آپ کی باڈی کو جتنی ضرورت ہے وہ کنزیوم کرتی ہے, اور باقی جو ہے وہ آپ کے ڈرین آؤٹ ہو جاتا ہے. تو وہ آپ کو نقصان نہیں دیتی. اگر آپ کوئی بھی سنتھیٹک فارم میں وائٹامنس وغیرہ یا ان چیزوں کی طرف جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس طرح سے جو ہے وہ بینیفٹس نہیں ہوتے. اور ڈاکٹر سے پوچھے بغیر ان ڈیز کے اندر آپ کوئی بھی جو ہے وہ اس طرح کی میڈیسنز وغیرہ یوز مت نہیں. آپا, وہ جو بچیاں پہلے 3 مہینے کچھ کھا نہیں پاتی, وامٹنگ کرتی رہتی ہیں, کھانے کو دیکھ کے اسمیل سے دور بھاگتی ہیں, اور اگر کچھ کھا لیں تو وہ وامٹ کے تھرو باہر آ جاتا ہے, تو ان کو کیا کہیں گی, ان کے لیے کیا ہے وہ بھی بتائیے. اس کے لیے وہی بات آ جاتی ہے کہ ڈاکٹرز جو ہے نا وہ اس طرح کی میڈیسن دیتی ہیں کہ وامٹ نہ آئے, کھانا کھانے سے پہلے آپ لے لیں. یہاں پہ جو ہے وہ سب سے بہترین ہمارے جو کچن کا انگریڈینٹ ہے وہ ہے سونف. سونف اتنی بہترین ہے اگر وامٹ وغیرہ والی پوزیشن ہے. اگر وامٹس نہیں بھی آ رہی, آپ دیکھیں کہ پریگننسی کے اندر جو ہے وہ بچیوں کو جو ہے وہ فریکلز, چھائیاں جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہیں, جو کہ پھر رہتی ہیں, وہ ختم نہیں ہوتی ہیں. تو جو سونف کا استعمال ہے, سونف کو آپ کیا کریں کہ تھوڑا سا جو ہے وہ اس کو توے کے اوپر بھون لیں. 1 پاؤ اگر سونف ہے, 1 پاؤ اس کے اندر آپ جو ہے وہ سفید تل ڈالنے, اور 1 پاؤ ہی اس کے اندر سن فلاور, سورج مکھی کے جو بیج ہیں صاف ستھرے اپن ساری کی دکان سے لا کے, اور اس کے اندر تھوڑی سی آپ جو ہے وہ مصری جو ہے وہ کرش کر کے یہ ڈال دیں, یہ آپ اپنے پاس رکھیں. یہ اگر آپ کو جن لوگوں کو وامٹ وغیرہ کا ایشو ہے تو وہ صرف سونف بھون کے اپنے پاس رکھ لیں. تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد وہ سونف لیں گے, وہ دیکھیں ہاں جی اس کے ساتھ ایک تو وامٹ نہیں آئے گی. دوسرے نمبر پہ سونف جو ہے وہ ڈائجسٹیو سسٹم بہتر کرتی ہے. تیسرے نمبر پہ یہ آپ کے فیس پہ کبھی بھی چھائیاں نہیں آنے دے گی. اتنا زبردست, جی بہت زبردست جو ہے نا اس کے سونف کے جو ہے وہ بینیفٹ.
اور کہا جاتا ہے ہیں। یہ انفلیمیشن کے لیے, بلوٹنگ کے لیے بھی بڑی اچھی. بالکل بالکل بالکل. تو سونف کا استعمال اگر آپ سٹارٹ سے لے کے اپنی اینڈ تک پریگنینسی میں رکھتے ہیں تو آپ کو وامٹس وغیرہ کے جو ہے وہ وامٹ نہیں آئے اچھا گا, آپ نے یہ تو ایک بڑی اچھی چیز آپ نے بتا دی, ایک بڑا آسان سا ٹوٹکا جو ہے وہ کوئی بھی بنا سکتا ہے اس کو. ہمارے ہاں یہ بھی ایک بات بتائیے گا کہ ایک مشورہ دیا جاتا ہے حاملہ خاتون کو کہ اب آپ نے 2 بچوں کو پالنا ہے, یعنی آپ پہ 2 زندگیوں کی ذمہ داری ہے, اپنی بھی اور اب بچے کی بھی. تو یہ کس حد تک درست ہے کہ اس میں پھر وہ جو کہتے ہیں کہ آپ کو بڑی اچھی غذا لینی ہے, یہ کتنی ضروری ہوتی ہے؟ ڈبل کھانا ہے جی, اور کھانا بھی وہ کھا رہے ہوتے ہیں کہ جس میں ضروری نہیں کہ انگریڈینٹس بھی بہت اچھے ہوں, جس میں کوئی افادیت ہو. تو یہ بتائیے گا کس طرح کی غذا لینی چاہیے؟ جی ظاہر سی بات ہے, بچہ ماں کے خون سے جو ہے وہ سارے نیوٹرنٹس لے رہا ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ سٹارٹ کے اندر ہی ڈاکٹر کے پاس جائیں تو وہ وائٹامن سی اور فولک ایسڈ جو ہے وہ ریکمینڈ کرتی ہیں تاکہ خون کی کمی نہ ہو. تو خون کی کمی کو پورا کرنے کے لیے سب سے جو بہترین ہے گرین لیفی ویجیٹیبلس, آپ ان کا استعمال جو ہے وہ زیادہ کریں. جو سیزنل, اب جس طرح سے سردیاں ہیں آج کل, اب دیکھیں گاجر, چقندر بہترین آپشن ہے فولک ایسڈ کی کمی کو پورا کرنے کے لیے, اور نیچرلی. تو یہ آپ اس کی جو ہے وہ اسمودی بنا کے جو ہے وہ لے, اس سے آپ کا پیٹ بھی بھرا رہے گا اور آپ کی باڈی کو, آپ کے بچے کو جو بھی ضروری نیوٹرینٹس ہیں وہ اسی میں سے ملیں گی. تو بالکل ڈیفینیٹلی. ایک اور دوسرے نمبر پہ آپ کو سٹریس سے دور رہنا ہے. میں نے جو ایک چیز دیکھی ہے کہ بچیاں بہت زیادہ سٹریس لیتی ہیں کہ اب آگے کیا ہوگا, اب اس طرح سے ہوگا, کس طرح سے ساری چیزوں کو جو ہے وہ مینیج کروں گی. آپ سٹریس کو جو ہے وہ اپنے آپ سے جو ہے وہ دور رکھیں. ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک نیچرلی جو ہے وہ ایک سائیکل ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک اگر جو ہے وہ بیبی جو ہے وہ دنیا میں آ رہا ہے تو وہ ظاہر سی بات ہے ہر چیز جو ہے وہ باڈی کے اندر بھی جو ہے وہ نیچرلی قدرت کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی ذات پرووائڈ کر رہی ہوتی ہے. اور جب اس نے دنیا میں آ جانا ہے تو پالنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ عورت کو جو ہے وہ اتنی ہمت جو ہے وہ دے دیتی ہے, راتوں کو جاگنا بھی ہے. ہاں جی ہاں جی. تو سٹریس مین چیز ہے. سٹریس میں نے دیکھا سٹریس بچیاں لے کے زیادہ جو ہے وہ اپنے آپ کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کری ہوتی ہے. ریلیکس رہیں, نیند کو پورا کریں, واک بھی کریں. یہ نہیں ہے کہ آپ بیڈ ریسٹ پہ, یہ چیز جو ہے وہ بہت زیادہ غلط ہو جاتی ہے. آپ ٹھیک ہے گھر کے کام وغیرہ نہیں کریں بے شک, لیکن آپ چلتے پھرتے رہیں, آپ واک کریں اور سٹریس کو جو ہے وہ اپنے آپ سے تھوڑا سا جو ہے وہ دور رکھیں تو زیادہ بہتر ہو جائے گا. اس کو کیسے کنٹرول کریں؟ یہ بڑا پرابلم ہے گرلز کا, اور یہ بڑا اہم مسئلہ ہے, اور یہ سیریس ایشو ہے جس کو جوک میں لیا جاتا ہے. ہم بھی مذاق بنا لیتے ہیں, لیکن مرد حضرات بھی مذاق, لیکن یہ بہت سیریس ایشو ہے کیونکہ یہ آپ کی مینٹل ہیلتھ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. کس طرح موڈ سوئنگز کو کنٹرول کیا جائے اس 3 months کے اندر تو امپورٹنٹ ہے, بہت زیادہ ضروری ہے. نارملی بھی جی بالکل نارملی. کوئی سونف بتائیں جو ہی موڈ کا مسئلہ ہو منہ کے اندر, ہارمونز ان بیلنس ہو رہے ہوتے ہیں, اس کا کنٹرول خود پہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ گھر والوں کو, سب لوگوں کو جو ہے وہ تھوڑا سا کوپریٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. میاں کو کوپریٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. نیند پوری نہیں ہو رہی ہوتی, جو چیز کھانے کو دل کر رہا ہوتا ہے بڑی اچھی آپ نے بات کی کہ یہ خواتین پہ کنٹرول سے باہر ہے, ان کے باہر ہوتا ہے. بالکل اسی طرح سے یہ نہیں ہے کہ وہ جان بوجھ کے اس طرح سے کر رہی ہیں. وہ ظاہر سی بات ہے کہ ان کی جو ایک دم سے جو فزیکلی جو ہے وہ ان کی کنڈیشن جو بالکل چینج ہوتی ہے. جس طرح سے وہ چاہ رہی ہوتی ہیں کھانا پینا, کھا پی نہیں رہی, کہیں جانا ہے جا نہیں رہی, پابندیاں لگ جاتی ہیں, اٹھو نہیں, اس طرح سے نہیں, چلو یہاں نہیں جانا, وہاں نہیں جانا, ہر کوئی ایکسپرٹ بن جاتا ہے اس سچویشن میں. ہاں جی بالکل. تو اس میں یہ ہے کہ جو گھر والے ہیں ان سب کا یہاں پہ جو ہے وہ کنٹریبیوشن بنتا ہے کہ وہ کوآپریٹ کریں تاکہ جو ہے نا وہ تھوڑا سا جو ایک سٹریس کا ایلیمنٹ ہے وہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ کم جو ہے وہ ہو سکے. اچھا آپ کوئی نسخہ بھی بتا دیں جو کہ ماں اور بچے کی صحت کے لیے, ان دونوں کی, بچے کی نشوونما کے لیے خاص طور پہ بڑا بہتر ہو. جی بالکل. دیکھیں ایک تو جو ہے وہ ہلدی, جس طرح سے بات کی کہ انفلمیشن ہو جاتی ہے باڈی کے اندر, بلوٹنگ ہو جاتی ہے, یا کوئی بھی پرابلم, کوئی بھی ایشو کو ہیل کرنے کے لیے سب سے بہترین جو ہے وہ ہلدی ہے. گولڈن ملک کا جو استعمال ہے نائٹ کے اندر, اس کے ساتھ آپ کا جو بھی ہم نے سٹریس کی بات کی, ایک تو سٹریس جو ہے وہ کم ہوگا اور بڑی اچھی پرسکون جو ہے وہ اس کے ساتھ نیند بھی آئے گی. اور ہیلتھ کے لیے بھی, ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی, جیسے جیسے آگے ڈیز بڑھنے ہیں, ظاہر سی بات ہے ایشوز اور زیادہ جو ہے وہ بڑھ رہے ہوتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ نیم گرم دودھ کے اندر آپ 1/4 ہلدی زیادہ نہیں لینی, اس کی تاثیر گرم ہوتی ہے. تو وہ آدھی چمچی بھی وہی کام کر رہی ہوتی ہے, ایک چٹکی بھی وہی کام کر رہی ہوتی ہے. ایک چٹکی آپ تھوڑی سی جو ہے وہ ہلدی کی ڈال کے اور ایک چٹکی کالی مرچ کی ڈال لیں, تھوڑا سا اس میں ہنی لے لیں, اور نیم گرم آپ سونے سے پہلے یہ والا دودھ آپ لیں,
تو اس کے ساتھ آپ کی جو ہے وہ ایک تو نیند، آپ کی سٹریس، اور دوسرے نمبر پہ آپ کے اور آپ کے بچے کی ہیلتھ کے لیے جو ہے یہ بہت زبردست ہے. اور دوسرے نمبر پہ جس طرح سے صبح میں اٹھے ہیں تو 1 یا 2 جو ہے وہ صرف، زیادہ نہیں، کیونکہ جو زعفران ہے اس کا جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ بینیفٹ ہے بیوٹی کے. اگر کہتے ہیں نا کہ بچہ گورا چٹا ہو، یہ بہت زیادہ کنسرن ہوتا ہے کہ بچے کا رنگ جو ہے وہ صاف ستھرا ہو. اور دوسرے نمبر پہ پریگننسی، ڈلیوری کے بعد ماں کا چہرہ صحیح رہے، اس کے چہرے پہ چھائیاں وغیرہ اس طرح کے ایشوز نہ آئے. دونوں طرح کے دونوں پرابلمس کو جو ہے وہ ٹریٹ کرنے کے لیے زعفران بیسٹ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اگر آپ صبح میں خالی پیٹ 1 گلاس جو ہے وہ آرگینک ملک ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، دوسرے ملک کا میں نہیں سمجھتی ہوں کہ کوئی فائدہ، الٹا بلکہ نقصان ہی ہے. تو 1 گلاس دودھ کے اندر 2 یا 3 جو ہے وہ اس کی جو ڈنڈیاں سی ہیں زعفران کی، 2 یا 3 زیادہ نہیں، کیونکہ گرم تاثیر ہوتی ہے اس کی. تو یہ آپ ڈال کے، تھوڑا سا ہنی ڈال کے، یہ آپ خالی پیٹ لینا شروع کریں. اس کے ساتھ بھی جو ہے وہ آپ کی، کیونکہ دودھ آپ کو پتہ ہے اس کے اندر آئرن بھی ہے اور تمام وہ نیوٹرینٹس ہیں کہ جو مدر کو چاہیے، جو بیبی کو چاہیے. تو دودھ کے اندر آپ ڈال کے صبح میں نہار منہ اس کو لیں، اور نائٹ میں آپ ہلدی کا دودھ لینا شروع کریں. آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کوئی بھی اس طرح کے منرلز اور وائٹامنز وغیرہ کی ایک تو ڈیفیشنسی نہیں ہوگی، اور ڈلیوری جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت زیادہ سیف ہوگی. اور دوسرے نمبر پہ سٹرس، آپ کا جو وائٹامن سی ہے، آپ دیکھیں جی، آپ دیکھیں کہ جب ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں سٹارٹ منتھ کے اندر، تو ڈاکٹر جو ہے وہ صرف فولک ایسڈ اور وائٹامن سی ریکمینڈ کرتی ہیں. تو آپ جو ہے میں پھر وہی بات کروں گی کہ سنتھیٹکلی جو ہے وہ ان چیزوں کو لینے کی بجائے سٹرس، لیمن ہے. ٹھیک ہے، آپ لیمن جیسے کھانا کھایا ہے اور یہ پرابلم ہو رہی وامٹ وغیرہ کی، تو آپ اگر لیمن پانی ساتھ جو ہے وہ کنزیوم کر لیتے ہیں، لے لیتے ہیں نیم گرم پانی میں یا نہیں، آپ نارمل سے ٹیپ واٹر کے اندر آپ جو ہے وہ لیمن ڈالیں. ہاں جی، لیمن والا پانی آپ کھانے کے بعد 10-15 منٹ بعد، اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو وامٹس وغیرہ ایک تو نہیں آئیں گی، جو کھانا کھایا ہے وہ ایک تو ڈائجسٹ ہو جائے گا. اور تیسرے نمبر پہ جو وائٹامن سی ہے، آپ کو پتہ ہے بہت اسینشل ہے، ڈیلی بیسس پہ لینا ہوتا ہے. اس کے ساتھ بھی آپ کی جو ہے وہ اوور آل جو ہے وہ آپ کے ایشوز جو ہے وہ ایک تو ٹریٹ ہوں گے، اور دوسرا اوور آل آپ کی ہیلتھ اس کے ساتھ جو ہے وہ بہت زیادہ بہتر رہے گی. زبردست، بہت شکریہ آپ نے بڑے اچھے اور بڑے آسان ٹوٹکے بتائے ہیں جو کہ ہر کوئی جو ہے اپنا سکتا ہے، بنا سکتا ہے، استعمال کر سکتا ہے. تو آپ بالکل اس سے مدد لیں اور ان پر جو ہے عمل بھی کریں.